العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. حاضرین مجلس، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج مہینے کی ایک تاریخ ہے، انگریزی مہینے، اور ہر ایک تاریخ میں ہمارے یہاں ایک اسلامی ماہانہ پروگرام ہوتا ہے. وقت کے اور حالات کے حساب سے آج کا جو عنوان جس کا انتخاب ہوا ہے وہ ہے محرم الحرام. محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت و اہمیت. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ عنقریب آنے والا ہے، اور یہ مہینہ اسلام کے جو 12 مہینے ہیں ان میں یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں مسلمانوں کی ایک تعداد تو ہے، لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ اسلام کے جو 12 مہینے ہیں ان کا نام کیا ہے، تو عام طور پر چونکہ استعمالات نہیں ہیں اور ہم یاد کرتے بھی نہیں ہیں، اور پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اس کا جو رواج ہونا چاہیے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، جو بہت انتہائی افسوسناک بات ہے. ابھی کسی مجلس میں کسی آفیسر نے یو پی ہی کے اندر بیٹھتے ہوئے یہ پوچھا کہ کسی کو اگر 12 مہینوں کے نام یاد ہیں تو ان کے لیے ہم 5000 روپے نقد دیں. کافی مسلمان ہاتھ اٹھائے، لیکن کسی نے 6، کسی نے 7، کسی نے 8 ایسے سنائے اور بیٹھ گئے. پھر انہوں نے خود کھڑے ہو کر وہ 12 مہینوں کے نام سنائے، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے. پھر بھی چونکہ وہ ایک سیاسی لیڈر نہیں تھے، جو ادھیکاری ہوتے ہیں وہ تھے، تو انہوں نے وہ 5000 روپے جہاں وہ مجلس تھی اسی کے نام رکھ دیے، بولے یہ میں نہیں سنا ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا جو مہینہ ہوتا ہے اس کا نام ہے محرم الحرام. دوسرا اس کے بعد میں محرم، اس کے بعد صفر، پھر ربیع الاول، پھر یہی اسی کے نام پر دوسرا مہینے کا نام یعنی ربیع الثانی، پھر ہے جمادی الاول، پھر اس کے بعد میں اسی نام سے جمادی الثانی، رجب، شعبان، پھر رمضان، اس کے بعد میں شوال کا مہینہ ہے، پھر ذی القعدہ ہے، پھر حج والا ذی الحجہ جو چل رہا ہے، پھر اس کے بعد میں محرم. یہ 12 مہینے ہیں. جو ہمارا جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے یعنی محرم الحرام سے، اس کی بہت ساری تاریخی واقعات ہیں، جیسے کہ، اور اس کی ایک اہمیت بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اس مہینے کا نام محرم الحرام ہے اس لیے کہ یہ مہینہ حرام جو مہینے ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے لڑائی جھگڑے کو حرام قرار دیا ہے. ویسے عام دنوں میں بھی لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کو روکا ہے. زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کا نام مؤتمر تھا، جس کا معنی ہوتا ہے مشورہ لینا. آپس میں لوگ اس مہینے میں زیادہ تر آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے. اسلامی سال کی شروعات اس مہینے سے ہوتی ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ اسی مہینے سے کیوں ہوتی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے 12 مہینے ہیں تو کیا ہمیشہ سے ہی سال کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی آئی ہے، اور اگر نہیں ہوتی آئی ہے تو پھر کب سے شروع ہوئی، اور جب شروع ہوئی تو اسی مہینے سے کیوں شروع ہوئی؟ یہ سوالات بنتے ہیں جو تاریخ کے حوالے سے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اسلامی سال کی
جو 12 مہینے ہیں سال کے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 شہرا 12 مہینے ہیں، اور یہ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا اسی دن یہ 12 مہینے ہی بنا دیے تھے۔ اب کئی مرتبہ ہمارے جو بچے جو اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں اور بالکل اسکول کی ان پر سایہ ہے، تو آپ ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ اسلام کے یعنی سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ اب اس سے آپ آگے پوچھ کر دیکھیے کہ یہ 12 مہینے کس نے بنائے، تو اس کی زیادہ بہت اونچی سوچ نہیں جائے گی، کیونکہ انگریزوں نے بنا کے، پہلے نہیں تھا سسٹم، کیونکہ وہ ایسے ہی پڑھ رہا ہے، بہت زیادہ دور نہیں جائے گا وہ۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا؟ یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش جب سے ہے تبھی سے اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا، سورج کے گھومنے کا، چاند کے گھومنے کا۔ جیسے سورج کا جو گھومنا ہے اس سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور اسلام کے جو کام ہے وہ چاند سے ہیں، کچھ کام چاند سے ہیں اور کچھ سورج سے۔ نماز ہم کس سے پڑھتے ہیں؟ سورج سے۔ اور روزہ کس سے رکھتے ہیں؟ چاند سے۔ تو یہ ایک اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ تو یہ جو اسلامی مہینہ ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ رکھی گئی ہجرت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی، یعنی مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب آپ نے رخت سفر باندھا، اس وقت یہ مہینہ تو نہیں ہے، وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، لیکن اس کے پیچھے تاریخ یہ آتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک خط آیا جو باہر سے تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، بادشاہ میں۔ تو اس خط میں لکھا ہوا تھا شعبان۔ اب یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ شعبان اس سال کا ہے یا اگلے سال کا یا پچھلے سال کا۔ تو وہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی، تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہماری اپنی سال ہونی چاہیے جس سے ہم اپنی تاریخ لکھیں، ایک مہینہ ہے، دوسرا مہینہ ہے، اور ہم سال بھی لکھیں تاکہ ہماری اپنی ایک اسلامی تاریخ بنے۔ اس کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام، جو بڑے صحابہ اکرام جن کو جمع کیا اور مشورہ لیا کہ کون سا ایسا مہینہ ہے جس کو ہم سال کا پہلا مہینہ مان لیں۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے فتح مکہ ہے، فتح مکہ بہت بڑا معاملہ ہے اسلام کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یہ بھی بہت بڑا معاملہ ہے۔ جس مہینے میں پیدائش ہوئی اس مہینے کو بھی پہلا بنایا جا سکتا تھا، اور جس مہینے میں وفات ہوئی اس کو بھی بنایا جا سکتا تھا، یا جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا وہ بھی بہت عظیم مہینہ ہے پوری امت کے لیے، تو اس مہینے کو بھی پہلا مہینہ بنایا جا سکتا تھا۔ صحابہ اکرام نے تمام حالات میں غور و فکر کرنے کے بعد میں کہا کہ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اوپر ہم اپنے سال کی شروعات کریں گے، اور وہ اس لیے کریں گے کیونکہ اس سے ہجرت کا واقعہ جڑا ہوا ہے۔ ہجرت کا واقعہ آپ دیکھیں گے تاریخ میں پڑھ کر تو ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ تو اس کی گہرائی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیت کی تھی کہ اب ہمیں مکہ المکرمہ کو چھوڑنا ہی ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے؟ مدینہ منورہ کی جانب۔ لیکن جانا کب ہے یہ اللہ رب العالمین کا جب حکم آئے گا تب، لیکن نیت کر چکے تھے۔ ذی قاعدہ یہ جو مہینہ ہے، یہ جو دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کر لی تھی، مگر اس مہینے کا چونکہ آخری تھا اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ محرم الحرام ہے، تو محرم الحرام کو نیت کے اعتبار سے پہلا مہینہ قرار دے کر ہجرت کی بنیاد پر ہم نے اس مہینے کو اپنی سال کا پہلا مہینہ مانا۔ اور ہجرت کو کیوں سب سے اوپر مانا تمام حالات میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہجرت ایک ایسا معاملہ ہے دین کے اندر کہ جس کے ہونے کے بعد میں حق ادھر اور باطل ادھر چھٹ کر الگ ہو گیا۔ گویا اسلام کی جو بنیاد ہے
وہ سامنے آ گئی لوگوں کے کہ یہ کافر، یہ مسلمان، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے۔ یہ ہجرت کے بعد معاملہ ہوا۔ جیسے ہی صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پر اپنی ایک مسجد بنائی، سب سے پہلے تو ایک اذان، ایک امام، وہاں سے پورا سسٹم جو بنا، تو اس کے بعد تمام دنیا کے لوگ باخبر ہو گئے کہ ہاں اب یہ ایک الگ سے اسلام ایک مذہب ہے جو وجود میں آ چکا ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایسی کوئی حیثیت نہیں تھی جو الگ سے نمایاں ہو سکے کہ یہ ایک اسلام کا ایریا ہے یا محلہ ہے، لیکن ہجرت کے بعد میں حق و باطل کی تمیز میں بالکل فرق سامنے آ گیا۔ اس لیے صحابہ کرام نے کہ جس واقعے سے اسلام اور کفر کو پہچاننے میں صاف صاف فرق واضح ہو گیا، ہم ایسے مہینے سے اس اپنے سال کی شروعات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے محرم الحرام کے تعلق سے کہ اس کے جو 10 دن ہیں شروعات کے، ان کی فضیلت بہت سارے لوگ آپ کو بیان کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، مگر قرآن و حدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یا کوئی آیت نہیں ہے کہ جس سے محرم الحرام کے 10 دنوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہو۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ماہ محرم میں بہت بڑے بڑے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ ایک تو ہجرت کی نیت ہے اس کے اندر، اور اس طریقے سے بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، ان تمام کو قریش نے جو بائیکاٹ کیا تھا وہ اسی مہینے کے اندر کیا تھا، اور اسی مہینے کے اندر شیخ ابی طالب سے بنی ہاشم کو، بنی عبد المطلب کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو آزادی ملی تھی۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین سیدنا عائشہ، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان کی جانب اٹھایا گیا وہ بھی اسی مہینے میں اٹھایا گیا تھا۔ علی بن ابی طالب کی شادی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن 3 ہجری میں اسی مہینے کے اندر ہوئی تھی۔ غزوہ خیبر کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی سن 7 ہجری میں اسی مہینے میں پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو اور لیڈروں کی جانب جو اسلامی خطوط روانہ کیے وہ بھی اسی مہینے میں، یہ کام بہت بڑا کام تھا، یہ انجام دیا گیا۔ جیسے حبشہ کے بادشاہ تھے نجاشی، روم کے بادشاہ تھے قیصر، اور فارس کے بادشاہ تھے کسرا، بلقا کے بادشاہ تھے حارث بن ابی شمر غسانی، تینوں کا لیڈر مقوقس، یمامہ کے لیڈر حوزہ بن علی وغیرہ کو اسی ماہ محرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی خط روانہ کیے تھے کہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیں اور اللہ رب العالمین کو اپنا سچا پکا خالق اور اپنا معبود مان لیں۔ پچھلی صدی کے بہت بڑے فقیہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے یہ تو اس مہینے کی تاریخ کی بات ہوئی، لیکن آپ دیکھیں گے سیرت کو پڑھ کر، تاریخ کو پڑھ کے اسلام کی، تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر الگ الگ چیزیں ملیں گی، جیسے ناقۃ اللہ، بیت اللہ، عباد اللہ، ایسے الفاظ ملیں گے جن کا ترجمہ ہوتا ہے عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ تو اب اللہ کے بندے سب ہیں، لیکن جن کو خاص طور سے کہا گیا عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ تو کیا اور بندے نہیں ہیں؟ رحمان سبھی ہیں، لیکن ان کی کوئی خاص خصوصیت ہے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص کہا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تو الگ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو کیا کیا؟ چھانٹ لیا۔ جیسے بیت اللہ، یوں تو ہر گھر، ہر مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، لیکن جب ہم بیت اللہ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کون سی مسجد آتی ہے؟
خانہ کعبہ، اس گھر کو اسپیشلی خاص طور سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مہینوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی جانب، بعض دنوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی جانب ان کی نسبت کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس تعلق سے حوالہ موجود ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ ایام یہ دنوں کو کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کو حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم کو شرک و بدعت کی دلدل سے، اندھیرے سے نکال کر اور اسلام کی روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ رب العالمین نے جو نصیحت کی ہے اس نصیحت کو یاد دلائے ان کے سامنے۔ یہ دن کون سے تھے؟ ایام اللہ، اللہ رب العالمین کے دن تھے۔ مفکرین نے اس آیت کریمہ پر غور و فکر کرنے کے بعد میں یہ فرمایا کہ جن دنوں میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو مجرموں سے بچایا گیا، وہ تمام کے تمام دن کون سے ہیں؟ ایام اللہ، وہ اللہ کے خاص دن ہیں جن میں انبیاء کرام کو وقت کے مجرموں سے بچایا گیا۔ وہ دن بہت خاص دن ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ان کو ایام اللہ کا ہے، اللہ کے دن۔ اسی طریقے سے اسلامی مہینے کی جب بات آتی ہے تو محرم الحرام کو اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا گیا۔ یہ جو باتیں بتائی گئی اسی لیے بتائی گئی تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کچھ دن خاص ہیں، کچھ نام خاص ہیں، کچھ چیزیں خاص ہیں اللہ رب العالمین نے جن کی اپنی جانب نسبت کی ہے، اسی طریقے سے مہینے بھی یہ مہینہ خاص ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ فرمایا کہ روزہ سب سے افضل روزے رمضان المبارک کے بعد وہ کون سے روزے ہیں؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ جو محرم ہے، اس مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، یہ کون سا؟ محرم الحرام، جس سے تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیا کہ اس مہینے سے ہماری سال کی شروعات ہوا کرے گی۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں یہ مہینہ، اس میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، ابھی روزے کی بات آئی کہ رمضان المبارک کے بعد میں جو روزہ ہے وہ محرم الحرام کے روزے کی فضیلت ہے، اور اسلام آنے سے پہلے یہ مسلمانوں جو اللہ رب العالمین کے ماننے والے تھے ان پر یہ روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اس کے بعد میں اس کا درجہ نیچے ہو گیا۔ اس تعلق سے کہ یہ روزہ کیسے رکھا گیا، کیوں رکھا جاتا ہے جو اگلا مہینہ ہے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعلیمات دی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه۔ اسے بخاری کی حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 2004 اس کا نمبر ہے، بہت آسان ہے یاد کرنے کے حساب سے بھی، 2004۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ پہنچے، یعنی ہجرت ہوئی، مدینہ پہنچے، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، تو وہاں پہنچنے کے بعد میں جب یہ مہینہ آیا، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں یوم عاشوراء کا دن، جو 10 تاریخ کا دن ہے، محرم الحرام کی جو 10 تاریخ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یوم عاشوراء، یوم عاشوراء کا روزہ۔ تو یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ ما ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے بھائی، کیوں آپ ایسا روزہ رکھتے ہیں، کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے؟ جانکاری ہونی چاہیے، جانکاری نہیں ہے تو معلوم کرنا چاہیے، اپنے من میں یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دیا۔ یہاں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اور خصوصاً لوگوں کو سیاست کے بارے میں یا بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اب کوئی پروگرام ہو رہا ہے
اب لوگوں سے پوچھ کر دیکھیے یہ کیوں ہو رہا ہے. 10 لوگوں سے ملیے آپ, 10 نہیں 12 باتیں ملیں گی آپ کو, 10 نہیں ملیں گی 12 ملیں گی, اس لیے ہو رہا ہے. فلاں صاحب آئے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. 2-4 لوگ یہ ہر مہینے کرتے ہیں, یہ ہوتا ہی رہتا ہے, ایسے ہی کرتے ہیں لوگ, الگ الگ لوگ. یہ نہیں کہ معلومات کر لیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, پوچھا نہیں ہے کسی کا, تو گئی نہیں ہے کبھی اس میں, ایسا کوئی جواب نہیں دے گا آپ کو, پتہ نہیں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں, ما حاجہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہودیوں نے جواب دیا, قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائیل من عدوهم. بنی اسرائیل کو جو یعنی یہودیوں کی جو قوم ہے, اس قوم کو فرعون سے نجات دی تھی, جو اللہ کا دشمن ہے, اس دشمن سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا, اس لیے ہم بھی اسی دن سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصامہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا, فانا حق بموسیٰ منکم, موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں, میں زیادہ حق رکھتا ہوں تم سے کہ میں اپنی بھائی کی خوشی میں شریک ہو جاؤں, اور جو اس کا بہترین عمل ہے میں اس عمل میں شریک ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصامہ روزہ رکھا, وہ امر بصیامہ, اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ یہ روزہ رکھا جائے. یہ صحیح بخاری کے اندر 2004 نمبر پر حدیث ہے. اب اس تعلق سے ایک اور حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ کچھ باتیں اور سمجھ میں آ جائیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, یقول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ, قالوا یا رسول اللہ انه یوم تعظمه اليهود والنصارى, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ صحیح مسلم کے اندر ہے 1134 نمبر پر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا یوم عاشوراء, مطلب محرم الحرام کے 10 تاریخ کا روزہ رکھا, وامر بصیامہ, اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. قالوا یا رسول اللہ, اب صحابہ کرام نے ایک سوال کیا. اب اس کا مطلب کیا ہے, کتنا بڑا عالم ہو, اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے, چاہے نیک کام کیوں نہ ہو, عبادت کا کام کیوں نہ ہو, کتنا ہی اچھا ہمیں لگ رہا ہو, اگر ہمارے دماغ میں کوئی سوال ہے وہ ادب کے دائرے میں کر لینا چاہیے. سوال کرنا یہ عقل مندی ہے, اور سوال کو دبا لینا یہ بیوقوفی ہے. اگر آپ سوال نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ عقل مندوں والی صف میں نہیں ہیں. سوال کرنا یہ عقل مندی ہے, اور سوال بے ادبی سے کرنا, سوال کے دائرے سے ہٹانا یہ جہالت ہے, یہ بیوقوفی سے نیچے جاتا ہے. بیوقوف آدمی چپ چاپ بیٹھا ہے تو کوئی بات نہیں, وہ بیوقوفی تو ہے, لیکن اگر وہ اپنی بیوقوفی کا اظہار کرنے لگے تو کیا ہو گیا, اب وہ جاہل ہو گیا. سمجھ آ گئی, یہ عام بھاشا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے سوال کیا, فرمایا انه یوم تعظمه اليهود والنصارى. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس دن تو یہودی روزہ رکھتے ہیں, یہ تو آپ نے بھی بتا دیا اور ہم نے سمجھ لیا, لیکن اس دن کو عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں, عزت کرتے ہیں اس دن کی. اور آپ ہمیشہ ہمیں بتاتے ہیں اپنے بیانات میں کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. اب کیا کریں, یہودی بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہم بھی اچھا سمجھیں گے, ہم روزہ رکھیں گے تو اس دن کو اچھا سمجھیں گے. اب اس میں کیا کریں, یہ تھوڑا ڈاؤٹ, آپ کے جو پچھلے بیان ہیں اور آج کا جو بیان ہے اس میں تھوڑا ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے, اس کو کلیئر کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے سوال کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ, آنے والا جو سال ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا, صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ, تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا. یہ آپ نے حکم نہیں دیا تھا, سوال جب کیا گیا تب آپ نے یہ جواب دیا. اس کا مطلب سوال مضمون کو واضح کرتا ہے. اگر بیان کرنے والے سے کوئی چیز چھوٹ جائے
تو پھر سوال سے وہ اور نکھر کر سامنے آ جاتی ہے. اس لیے سوال کرنا بے حد ضروری ہے. اسلامی مجلسوں سے جب سے یہ سوال جواب کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا تب سے ان مجلسوں کی جو جان تھی، جو روح تھی، جو مغز تھا وہ غائب ہو گیا. ان کا جو مقصد تھا وہ بھرپور طریقے سے سماج میں رائج نہیں ہو سکا. اب لوگ سوال سوچ کر نہیں آتے اور سوال کرنے کا دھیرے دھیرے سلسلہ ختم ہو گیا. بہت ساری جگہوں پر تو سوال کرنے پر ڈانٹ دیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر بتایا جاتا ہے کہ سوال کیا جائے. اب سوال کرنے کے لیے تھوڑا پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور سوال وہی کرے گا جو بیان کو غور سے سنے گا. ایسا نہیں کہ آپ نے بیان سنا نہیں تو آپ ایسی ایسی باتیں بولیں گے کہ بس آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. ابھی ہم آپ کو دلی کا ایک واقعہ بتائیں گے. آگے کیا آئے تھے کچھ دن وہاں ایک مسجد میں ایک مسافر داخل ہوئے جو یہ کار وغیرہ چلاتے ہیں. تو اس نے بیچارے نے سلام کرتے ہوئے پوچھا کہ بیت الخلا کدھر ہے. وہ آدمی سمجھا کہ شاید یہ کوئی جماعت سے جڑا ہوا آدمی کوئی چیز پوچھا. بولے ہم نہیں رکھتے بیت الخلا. سمجھا گیا؟ ایسا ہوتا ہے. ایک ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے فیس بک پر. ایک مشہور آدمی ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. وہ لوگوں کو باخبر کرتے ہیں، بہت عجیب و غریب ویڈیو بناتے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں ایسے شخص کی فیس بک وال کو اٹھا کر اسے سوالات کیے جو اسلام پر ٹپنی کرتا ہے. اسلام کے بہت سارے مسائل میں بہت ساری عجیب و غریب اپنی باتیں رکھتا ہے. ایسا لگتا ہے بڑا عالم ہے. اس کو جب چھیڑنا شروع کیا فیک، اس کو بیوقوف بنانے کے لیے یا اس کی جانکاری لینے کے لیے، جب وہ ویڈیو آخر میں جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس آدمی کی حقیقت سامنے آ گئی. اتفاق سے وہ سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، استنجا تو آپ جانتے ہی ہوں گے. یہ سوال کر لیا، ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہوگی. بہت مشہور آدمی ہے، اس طرح کی ویڈیوز کو وہ بناتے ہیں. اور بہت ساری یہ ایسی ویڈیوز بھی اس نے بنائی ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر ہندو مسلم کے درمیان میں جو نفرت پھیلائی جاتی ہے، چاہے وہ مندر اور مسجد اور گردوارہ اور درگاہ پر بھی ملتی ہے. انہوں نے درگاہ پر پہنچ کر یعنی ٹیکا لگا کر پہنچے اور مسجد میں پہنچ کے ٹیکا لگا کر، بہت ساری ان کی ویڈیوز ہیں. تو وہ جیسی انہوں نے یہ سوال کیا ان سے، آپ نے استنجا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کیا بات کرتے ہیں آپ، استنجا میرا ابو نے 2 مرتبہ کیا ہے، میں بھی اس کو 1 مرتبہ کر کے آ چکا ہوں. یہ تو بہت عظمت کی چیز ہے. تو یہ ایسی ایسی چیزیں، مطلب اسلام پر ایسے ایسے آدمی آواز اٹھاتے ہیں. اس لیے سننا ضروری ہے. سن کے پھر سوال کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا سوال کریں کہ وہ پورا جو آپ نے سنا تھا تو لوگ بولیں گے آپ سے نہ بولتے تو اچھا تھا، کم سے کم آپ کی عزت رکھی ہوئی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں. ڈرنا نہیں، غور سے سنیں. آپ جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ سوال کریں. ڈرنا نہیں ہے بالکل بھی. سوال کرنا بہت اہم ہے. سوال کرنا آدھا ایمان ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، آنے والا جو سال ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا، سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعُ، تو ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، فلم صحابی بیان فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فلم یأتی العام المقبل، اگلی سال آئی نہیں، اگلی سال نہیں آئی. حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس سال محرم الحرام آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ صحیح مسلم کا حدیث موجود ہے. تو ہمیں محرم الحرام کے تعلق سے کچھ باتیں معلوم ہو گئی ہیں. کچھ اور باتیں ہم جانتے ہیں. اس مہینے میں 10 تاریخ کو ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے. اس حادثے کو ہم شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں. اس مہینے کی 10 تاریخ کو، جس دن یوم عاشورہ ہے. اب یوم عاشورہ کیوں ہے؟ جو روزہ رکھتے ہیں وہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اللہ کے دشمن فرعون سے آزادی دلائی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا. تو
یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو یہ دین کا حصہ بن گیا. اور پھر صحابہ کرام نے سوال کیا تو دین کا حصہ 9 تاریخ کو روزہ رکھنا بھی بن گیا، اور بعض روایات میں 11 تاریخ کا بھی ملتا ہے. تو اس لیے آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، یا 10 کے ساتھ میں 11 کو ملا لیں، یا تینوں دن کا روزہ رکھ لیں، یہ ثابت ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب موجود ہے. تو یہ شہادت حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے چلی ہوئی آ رہی ہے، اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کا معاملہ ہے، یہ بہت بات کا معاملہ ہے. تو اس ماہ کی 10 تاریخ کو اتفاق سے یہ حادثہ پیش آتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. یہ یقیناً امت کے لیے ایک عظیم حادثہ ہے، لیکن خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ افسوسناک نہیں ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ شہادت کا درجہ ہے، شہادت کا درجہ ملا ہے ان کو. افسوسناک کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے، کہ ہمارے ایک عظیم انسان، عظیم ہمارے سلف، ہمارے بزرگ جو دین کے جاننے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا خاص رشتہ، اور جنت کے جو پھول جن کو کہا گیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، ان 2 پھولوں میں سے ایک پھول اللہ رب العالمین کے یہاں شہید کر دیے. تو یہ ہمارے لیے افسوسناک معاملہ ہے، لیکن خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں. ان کے لیے مقام و مرتبہ ہے، ایک شہادت کا مقام و مرتبہ ہے. اس لیے کہ جو شہادت کا مقام و مرتبہ ہے وہ نبی اور صدیق کے بعد میں تیسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کس کا ہوتا ہے اسلام میں؟ نبی. ابدال کا نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ابدال کو بنا رکھا ہے، کتب کو بنا رکھا ہے، نجبا، نقبا الگ الگ بنا رکھے ہیں. سب سے پہلا اونچا درجہ کس کا ہے؟ نبی کا. اس کے بعد صدیق کا، اور اس کے بعد شہید کا درجہ ہے. یہ بات کہاں ہے؟ یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جن پر انعام کیا گیا ہے ان میں سب سے اول کون ہے؟ من النبیین، نبی. اس کے بعد والصدیقین، اور صدیق ہیں. اور اس کے بعد والشہداء، اور شہید ہیں. اسلام میں جو ماتم کیا جاتا ہے، دیکھتے ہیں مسلمان ماتم کرتے ہیں، تو ماتم کا جو حکم ہے وہ عام انسان مر جائے اس پر بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور اگر کوئی شہید ہو جائے، ایک عام حادثہ ہے جو ہمارے لیے بھی حادثہ ہے اور مرنے والے کے لیے بھی حادثہ ہے، اس موقع پر ہمیں ماتم کرنے کو حرام قرار دیا گیا. اور اس سے اٹھ کر جو شہید ہوا ہے، جو ہمارے لیے یہ حادثہ ہے، مرنے والے کے لیے، شہید ہونے والے کے لیے حادثہ نہیں ہے، اس وقت اور بڑا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. فرمایا کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے. جب ماتم کرتے ہیں لوگ تو اپنے چہرے کو نوچتے ہیں اور اپنے گریبان کو پھاڑے، کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جہالت کی آواز بلند کریں. جہالت، گالیاں، یہ ہو جائے، آج ہی اللہ رب العالمین کو اس کی جان لینی تھی. یہ بہت عجیب و غریب انداز سے باتیں نکالنا، یہ تمام کی تمام اگر کسی نے باتیں نکالی میت کے تعلق سے، حادثے کے تعلق سے، موت کے تعلق سے، تو یہ تمام کی تمام باتیں جہالت والی باتیں ہیں جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 1294 نمبر. اس کا مطلب یہ ہوا سیدھا سیدھا کہ ماتم کرنا، سوگ منانا، تعزیہ داری کرنا خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کی علامت اور پہچان نہیں ہے. مسلمان پر کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، مسلمان کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. صبر کا دامن وہ نہیں چھوڑتا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی مسلمانوں کے اوپر مصیبت و پریشانی آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں
کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے پیدا کیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ صبر کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جنگ احد کے اندر 70 جلیل القدر صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، مگر کسی نے بھی ماتم، تعزیہ داری، سوگ نہیں منایا۔ اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ سیدنا حمزہ، ان کا نام الگ سے لے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء، یہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ ان کی شہادت کے موقع پر بھی کسی بھی صحابی نے، کسی بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے، عورتوں نے، بچیوں نے، نواسیوں نے، پوتیوں نے کوئی تعزیہ داری، کوئی ماتم، کوئی سوگ منانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تاریخ بالکل خاموش ہے اس معاملے میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ یہ عظیم ہستی ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، لیکن امت کا کوئی بھی آدمی تعزیہ داری، ماتم، سوگ نہیں مناتا ہے۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دنیا کے لوگوں کا جو انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا، میں نے ان کا چکا دیا معاملہ، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، اور اس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک مرتبہ فرمایا کہ آج کے بعد اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی خرچ نہ کرے اسلام کے اس میں، تو جو آج خرچ کر دیا یہ کافی ہے انہیں جنت میں لے جانے کے لیے۔ اور ایک مرتبہ ایک ہی مجلس کے اندر کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نام لے کر کہو عثمان غنی آپ جنتی ہیں۔ یہ عظیم ہستی 22 دن اپنے گھر کے اندر قید کر دی گئی، اور مصیبت اور پریشانی کے عالم میں اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور ان کی شہادت کے بعد میں کسی بھی صحابی نے، کسی بھی صحابیات نے، کسی بھی عورت نے ماتم، تعزیہ داری، سوگ نہیں منایا۔ اسی طریقے سے 12 صحابہ اکرام حادثہ رجی میں شہید ہوئے، اور حادثہ بی بی معونہ کے موقع پر 70 صحابہ اکرام کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا، لیکن کسی بھی خاندان کی عورت نے سوگ، تعزیہ داری نہیں منائی۔ تو معلوم ہوا کہ جب ان لوگوں میں ماتم نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں میں بھی یہ ماتم، تعزیہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام سے اس کو جوڑنا یہ بہت غلط ہے۔ یہ نبی کا دور ہے جس کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور اس میں تعزیہ نہیں ہے، سوگ نہیں ہے، تعزیہ داری نہیں ہے، پھر بھی لوگ ان تمام تعزیہ داری کو، سوگ منانے کو، ماتم کرنے کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں سوگ نہیں منایا گیا بلکہ اس سے منع کیا گیا، پھر بھی لوگ اس ماتم اور تعزیہ داری کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو یہ بات آتی ہے کہ یہ حرام مہینوں میں سے ہے، حرام مہینے یہ لگاتار 3 مہینے ہیں، ذی القعدہ اور ذی الحجہ جو چل رہا ہے، اس کے بعد جو آئے گا محرم، یہ 3 مہینوں کے نام آپ کو یاد رہیں کہ یہ تینوں مہینے کون سے ہیں؟ یہ حرام مہینوں میں ہیں۔ ان مہینوں کے تعلق سے جہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو جامع البیان کے اندر موجود ہے فإن الظلم فيها أعظم وزرا فيها سواء والطاعة أعظم أجرا۔ ان مہینوں میں ظلم و زیادتی بہت بڑا گناہ ہے، اور ان میں عبادت کرنا بھی بہت بڑا ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ شادی نہیں کرتے، بہت سارے لوگ کالا کپڑا پہنتے ہیں، کالی جھنڈی، کالی ٹوپی لگاتے ہیں، اور بھی بہت ساری رونا پیٹنا، لڑکیوں کو ادھر ادھر کرنا، رشتہ داریوں میں تعزیہ کے جلوس نکالنا، مجلسیں منعقد کرنا وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار پاک باز ہستیوں نے اپنے اوپر ظلم سہا اور صبر کا مظاہرہ کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور کہیں پر بھی انہوں نے اس طریقے کی ماتم اور تعزیہ داری کو اپنا حصہ نہیں قرار دیا۔ نہ کسی نے ان کے اوپر برسی منائی، نہ چہلم کیا، نہ روئے، نہ پیٹے،
نہ اپنے گریبانوں کو چاک کیا اور نہ جھنڈیاں لہرائی اور نہ اس طریقے سے جیسے کہ لوگ کرتے ہیں نہ سبیلیں نکالی. 700-800 سال پہلے تقریباً تیمور ایک بادشاہ گزرا ہے, اس نے اس بدعت کو شروعات کیا. اسلام سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے, اہمیت ہے, وہ جو ہم نے آپ کے سامنے تاریخی اور چند احادیث کی روشنی میں جو پیش کی ہے, امید کہ آپ کو وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین اس مہینے کی جو عظمت ہے اور جو اس کی اہمیت ہے اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما, اور اس مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں جو ان کو ہمیں صحیح انداز میں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور الہ العالمین اس محرم الحرام کے مہینے میں اور جو حرام مہینے ہیں ان میں جن کاموں سے بچنا چاہیے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. وآخر دعوانا